بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن حکیم نے جتنے بھی امور کا تذکرہ کیا ہے اور جو آیات بینات قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں، ہر ایک آیت کا ایک شان نزول ہے، ایک سیاق و سباق ہے، اور ان میں بہت سے ایسے دروس ہیں جنہیں سیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ قرآن میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ مختلف پاروں میں مختلف اسالیب اور طرق کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں حضرت آدم علیہ السلام کے مسجود ملائک ہونے کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ رب العزت کے سامنے مختلف اسماء ذکر کرنے کا تذکرہ ہے، اور کہیں ابلیس اور شیطان کا ذکر ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر اور غرور کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور اس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا اور اللہ رب العزت نے اسے ملعون ٹھہرایا اور انسان کو حکم دیا کہ یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، لہٰذا اس کو دشمن سمجھتے رہو اور کبھی بھی اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی بات کو ذکر کیا کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم اسے اپنا دشمن بناؤ۔ یعنی قرآن میں آپ دیکھیں کہ کسی کی دشمنی کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ فلاں کو دشمن بناؤ، لیکن شیطان وہ واحد ہے فرد جس کے دشمن ہونے کا اللہ رب العزت نے ذکر بھی کیا اور اس کو دشمن بنانے کا حکم بھی دیا، تاکہ ہم اولیاء الشیطان نہ بنیں بلکہ اولیاء الرحمن بنیں۔ اور اس پہ بہت سی آیات بینات قرآن حکیم کی موجود ہیں۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کہ کیا تم شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا دوست اور مددگار بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ یہ شیطان اور اس کی ذریت یہ تمہارے بدترین دشمن ہے، تو کتنے ہی بڑا اور برا متبادل تم نے اپنے لیے بنایا ہے، اور یہ ظالموں کا کام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایک بنیادی عبادت بیان کی ہے کہ جو عبادت مبنی ہی شیطان کی دشمنی پر ہے، اور جس کو حج کے دوران رمی جمرات کہا جاتا ہے، کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو حاجی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 70 مرتبہ کنکریاں مارے، 4 مختلف مقامات پہ جو جمرات ہیں ان میں جمرہ اولا جمرہ ثانیہ، وہاں جائے اور وہاں جا کے وہ بڑے زور سے جو ایک علامتی طور پہ جسے شیطان مقرر کیا گیا اسے کنکریاں مارے، تاکہ اس کے دل میں یہ دشمنی راسخ ہو جائے اور اللہ کی محبت پیدا ہو اور شیطان سے دوری ہو۔ جس قدر شیطان کی چالوں سے دوری ہوگی اسی قدر رحمان کی محبت اور قرب نصیب ہوگا۔ اسی طرح آدم اور حوا علیہ السلام کا جو ذکر قرآن نے کیا ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حکم دیا کہ آپ نے فلاں درخت سے نہیں کھانا، لیکن شیطان ہی نے بہکایا پھسلایا اور وہ اس ممنوع شجر سے انہوں نے کھا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے ایک ذمہ داری حضرت آدم پہ ڈالی تھی، وہ بھول گئے
اور اس میں ان کا ارادہ شامل نہیں تھا اور بھول کے وہ اس سے کھا بیٹھے، تو اگرچہ بھول کے جو فعل کیا جاتا ہے اس پہ جزا و سزا مرتب نہیں ہوتی بلکہ اسے بخش دیا جاتا ہے، لیکن انبیاء کے معاملے میں کیونکہ زیادہ کڑی تاکید ہے، لہٰذا انبیاء کا بھول جانا جو ہے اس پہ بھی اللہ رب العزت نے یہ گرفت فرمائی، اور اس میں بہت سی حکمتیں بھی پنہاں تھیں، کیونکہ حضرت آدم کو اس ذریعے جنت سے نکال کر زمین پہ لانا تھا تاکہ زمین کی آباد کاری کا اہتمام ہو اور وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کے طور پہ یہاں اپنی خدمات سر انجام دیں، اور پھر نسل آدم سے امتحان لیا جائے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو پھر اسے اسی جنت میں ازلی اور ابدی طور پہ وہاں پر اس کو قیام کا دے دی جائے اور وہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا کی شان کے ساتھ وہاں پہ رہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا کیونکہ رتبہ بڑا بلند ہے، تو اس بھول جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان سے یہ آزمائش لی کہ انہیں فرمایا کہ فَاہْبِطُوا، کہ تم یہاں سے اب اتر کے زمین پہ چلے جاؤ، اور یہ ان کو اس کی سرزنش کی گئی۔ اب یہاں پہ علماء نے بالخصوص علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد میں نتائج المعصیہ کے عنوان سے ایک پورا چیپٹر لکھا ہے کہ حضرت آدم کا قصہ تو ایک حکمت کے پیش نظر تھا کہ انہوں نے اس درخت سے کھایا اور وہ جنت سے نکالے گئے، لیکن ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جب کوئی معصیت کسی بندے سے سرزد ہوتی ہے تو اس کے بہت سے اثرات اور نتائج اس پہ مرتب ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے، زوال کا شکار ہوتا ہے، بہت سے برے اثرات اس پہ آتے ہیں۔ تاکہ ہم معصیت اور گناہ سے بچ کے نیکی کی طرف مائل رہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے استنباط کرتے ہوئے علماء نے نتائج المعصیہ لکھے ہیں۔ تو ہم ذرا ان نتائج کا تذکرہ کرتے ہیں، کون کون سے برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نتیجہ الفضیحہ، اور فضیحہ کہتے ہیں رسوائی کو، فضیحہ کہتے ہیں جگ ہسائی کو، فضیحہ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے اس گناہ کے ہائی لائٹ ہو جانے کو۔ جب کسی انسان سے کوئی گناہ اور معصیت سرزد ہوتی ہے تو سب سے پہلا برا اثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس کی شہرت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے، اور لوگ پھر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرنے لگتے ہیں کہ اس سے یہ معصیت سرزد ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ شجر ممنوعہ سے انہوں نے کھا لیا تو اگرچہ شیطان نے انہیں بہکایا تھا، پسلایا تھا، اور ان کا اپنا عزم اس میں شامل نہیں تھا، لیکن تاکہ معصیت لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز بن جائے کہ وہ اس سے بچیں، تو اللہ رب العزت نے بطور سبق یہاں پہ یہ فرمایا کہ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ جب انہوں نے اس شجر ممنوعہ سے کھایا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، جسم لباس سے عاری ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اثرات ہیں جو معصیت کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ دوسری بات اور دوسرا سبب جو ذکر کیا گیا کہ نتیجہ معصیت کا کیا ہوتا ہے کہ اخراجہ من جوار اللہ ومن الجنہ، کہ جو شخص معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، یہاں بار بار ہم یہ وضاحت کر دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی معصیت وہ معصیت نہیں ہے کہ جو ایک عام بندے کی معصیت اور گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے جو یہ فعل سرزد ہوا یہ حکمت الہی کے پیش نظر تھا، اور بھول گئے تھے، وہاں ان کا عزم اور ارادہ شامل نہ تھا۔ لیکن جب کوئی انسان اور بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس پہ ضرور یہ اثرات بد جو ہیں یہ اس پہ مرتب ہوتے ہیں، اور ہم بندے پر گناہ کے اثرات کی بات کر رہے ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دوسرا اثر یہ لکھتے ہیں کہ جب کسی سے معصیت ہوتی ہے تو اخراجہ من جوار اللہ ومن الجنہ، تو وہ جنت سے اور اللہ کے پڑوس اور جوار سے معروم کر دیا جاتا ہے، وہاں سے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، جیسا کہ یہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ جب انسان کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے جوار اور اس کی جنت سے نکالا جاتا ہے، اور یہ بھی نتائج معصیت میں سے ہے۔ تیسرا جو نتیجہ معصیت پہ سامنے آتا ہے وہ ہے اسم العصیان کا اطلاق، یعنی
جس آدمی سے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے اس پہ عصیان کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے جب یہ معاملہ پیش آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ وَغَوَىٰ. تو یہاں پر جب حضرت آدم نبی ہیں تو ہمیں سمجھانے کے لیے وہاں معصیت کا لفظ بولا گیا، اگرچہ وہ معصیت لغوی ہے، معصیت اصطلاحی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اگر تم گناہ کرو گے تو پھر تمہارے اوپر معصیت کا لفظ بولا جائے گا، اور جب معصیت کا لفظ بولا جائے گا تو وہ تمہارے لیے وبال جان بنے گا، لہٰذا اس سے بچ جاؤ. چوتھا جو نتیجہ معصیت پہ مرتب ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عتاب ہے اور سرزنش ہے. اور وہ سرزنش حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں کیا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ اے آدم اور حوا، کیا میں نے تم دونوں کو روکا نہیں تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اور میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ جو خطاب حضرت آدم اور حضرت حوا کی جانب متوجہ ہوا، اللہ والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ایسا خطاب سننا بہت بڑے عتاب اور سرزنش کا سبب ہوتا ہے، اور ان کے وجود کانپنے لگتے ہیں، ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کے عتاب سے بچنے کے لیے بھی انہیں چاہیے کہ وہ معصیت اور گناہ سے دور رہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر بندے کو حساب کے لیے بلایا جائے گا تو یوں آواز آئے گی فلان ابن فلاں حلم للعرض علی الجبار، کہ فلاں شخص جو ہے وہ جبار، اللہ رب العزت جو جبار ہے اس کے سامنے حساب دینے کے لیے حاضر ہو جائے. تو جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا عبدی اقرا کتابک، اے بندے اپنی کتاب پڑھ، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج تیری یہ کتاب، تیرا نامہ اعمال ہی تیرے حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو جب بندے کے سامنے اس کے گناہ آئیں گے تو اس پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی. پھر اللہ فرمائے گا یہ وہ عتاب ہے جو معصیت کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ فرمائے گا عبدی الم انعم علیک، اے میرے بندے کیا میں نے تیرے اوپر انعام نہیں کیا تھا؟ الم ارزقک، کیا میں نے تجھے رزق نہیں دیا تھا؟ الم تتعلم من القرآن قصۃ ابیک آدم، کیا تو نے قرآن سے اپنے والد اپنے باپ آدم کا قصہ نہیں پڑھا تھا؟ الم ازوجک الم ارزقک، کیا میں نے تمہیں رشتہ ازدواج کی نعمت نہیں بخشی؟ کیا میں نے تجھے رزق نہیں دیا؟ کیا میں نے تمہیں مال اور جمال عطا نہیں فرمایا؟ اکنت تأتی الناس بالجمیل وتأتینی بالقبیح، تو لوگوں کے سامنے بڑے اچھے چہرے کے ساتھ آتا اور میرے سامنے قبیح اعمال لے کے آتا. تو یہ وہ خطاب ہے جو قیامت کے دن اللہ جب بندے سے فرمائے گا تو وہ شرم سے شرابور ہوگا، پانی پانی ہوگا، اور یہ بھی نتائج معصیت میں سے ہے. جو مومن ہوگا تو اللہ اس پہ کرم فرمائے گا اور فرمائے گا ادنو یا عبدی، اے میرے بندے قریب آ، ویرخی علیہ سترہ، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے کرم کا پردہ ڈالے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اتذکر ذنب کذا، کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے یاد ہے. تو اللہ فرمائے گا سترتھا علیک فی الدنیا وہا انا اغفرھا لک فی الیوم، کہ میں نے دنیا میں بھی تمہارے اوپر پردہ ڈالی رکھا تمہارے گناہوں پہ، اور آج بھی میں انہیں تمہارے لیے بخش دیتا ہوں. تو وہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو وہ حساب لے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، جبار ہے، لیکن یہ نتائج معصیت ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں. تو جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو غضب اللہ، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اور حدیث قدسی ہے انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. ان اطعت رضیت، اگر میری فرما برداری کی جائے تو میں راضی ہوتا ہوں. وَإِنْ عُصِیتُ غَضِبْتُ، اور اگر میری نافرمانی کی جائے تو میں ناراض ہوتا ہوں. وَإِنْ غَضَبْتُ لَعَنْتُ، اور اگر میں ناراض ہو جاؤں تو میں لعنت و ملامت کرتا ہوں. وَإِنْ لَعَنْتُ، اور اگر میں لعنت کروں تو پھر لعنتی تصل الی السابع من الولد، تو میری وہ لعنت اور ملامت کا اثر 7ویں نسل تک پہنچتا ہے. اور اگر میں رحمت کروں تو میری رحمت کا اثر بھی 7ویں نسل تک پہنچتا ہے. یعنی جس بندے پہ اللہ رب العزت رحمت فرمائے اس کی نسلوں میں اس کی تاثیر جاتی ہے، اور جس پہ اس کی طرف سے نعوذ باللہ لعنت ہو تو نسلوں میں اس کی تاثیر جاتی ہے. اور یہی وہ برا اثر ہے جو معصیت کی وجہ سے بندے پہ مرتکب جو ہے وہ اس کے اوپر وہ آتا ہے.
اسی طرح ایک اثر معصیت کا یہ ہے کہ یکرہہ المؤمنون، کہ مومن جو ہیں وہ بھی اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں، مومنوں کے دلوں میں اس کی ناپسندیدگی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِيَحْذَرْ أَحَدُكُمْ أَن يَلْعَنَهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، کہ تم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس بات سے بچے کہ کہیں مومن اس پہ لعنت کرنا نہ شروع کر دیں اور اسے پتہ ہی نہ چلے۔ فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں اس کی ناپسندیدگی کو ڈال دیتا ہے اور لوگ پھر اسے ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے گناہ کی وجہ سے، جبکہ اس کے مقابلے میں جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ خود بخود اس کے قریب آتے چلے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کا مرکز نگاہ بن جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو نیکی لوگوں کے دلوں میں بندے کی محبت پیدا کرتی ہے اور گناہ لوگوں کے دلوں میں بندے کے لیے کراہیت اور ناپسندیدگی پیدا کرتا ہے۔ ایک اور نتائج معصیت میں سے ایک چیز ذکر فرمائی، وحشت بینک و بین اللہ، کہ اللہ اور بندے کے درمیان وحشت اور دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ دوری کس طرح پیدا ہوتی ہے کہ نیک آدمی کے سجدے میں لذت اور قرب کا احساس ہوتا ہے اور اس کو مناجات میں لذت محسوس ہوتی ہے، وہ دعا کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، جبکہ گناہگار شخص کے سجدوں سے لذت چھین لی جاتی ہے، اس کی مناجات کے اندر احساس لطف نہیں رہتا، اس کو عبادت اور قرآن کی تلاوت کا دل ہی نہیں کرتا، درود پاک ذکر و فکر سے وہ خود بخود دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور صرف یہ ایک ہی اتنا بڑا وبال ہے گناہ کا کہ انسان کو سجدے میں لذت نہ رہے، اس کو قرآن کی تلاوت کا دل نہ کرے، وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کے دل میں نماز کا شوق پیدا نہ ہو، تو یہ ساری وہ وحشت ہے جو گناہ کی وجہ سے بندہ جو ہے اس کی وحشت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل ہی اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ سیاہ نقطہ سیاہی بن کے پورے دل پہ چھا جاتا ہے، اور جب بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو ذکر کے ریگ مار سے اس کا دل سیقل ہوتا چلا جاتا ہے اور اس سے وہ سیاہی دور ہوتی چلی جاتی۔ ایک اور نتائج معصیت میں سے نتیجہ ذکر کیا کہ گناہ کی وجہ سے وحشت بینک و بین الناس، کہ بندے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک دوری اور وحشت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ ایک تابعی فرماتے ہیں انا اعرف اثر معصیتی فی سلوک زوجتی و اولادی و دابتی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو مجھے اس گناہ کا اثر اپنی بیوی کے رویے میں بھی نظر آتا ہے، اپنی اولاد کے رویے میں بھی نظر آتا ہے، حتیٰ کہ مجھے اپنے چوپائے کے اندر اور اپنی سواری کے اندر بھی اپنے گناہ کا اثر نظر آتا ہے کہ میری سواری میری بات نہیں مانتی، بدکتی ہے، میری اولاد مجھ سے دور ہو جاتی ہے، میری بیوی جو ہے اس کا رویہ اور بولنے کا انداز مجھ سے بڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی گناہ کے اثرات میں سے ہے کہ انسان کو گھر میں بھی سکون نہیں ملتا، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا پورا ماحول اس کے مخالف ہو جاتا ہے، اور وہ دن بدن حتیٰ کہ جامد چیزیں اور مشینی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے لیے بڑی مشکل بن جاتی ہیں، کوئی چیز اس کے لیے اچھی نہیں رہتی۔ دوسری طرف جو نیک آدمی ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، اس کے گھر کا ماحول پرسکون ہو جاتا ہے، اس کے بیوی بچوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جتنی بھی یہ مشینیں ہیں یہ بھی اس کے لیے خود بخود ایسے چلنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے قدرت کا سارا نظام اس کا ہم نوا بن گیا ہے۔ ایک اور اثر جو معصیت کا ذکر کیا علامہ ابن القیم نے زاد المعاد میں فرمایا یحرمک من الطاعہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ قد عاقبک اللہ وانت لا تدری، کبھی اللہ تجھے ایسے سزا دیتا ہے کہ تجھے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیف حرمک لذت الطاعۃ و لذت المناجات، تو غور کر کہ طاعت اور مناجات کی لذت اگر اللہ تجھ سے چھین لے تو اس سے بڑا اور کیا وبال ہوگا۔ یمحق برکت الرزق والعمر، اللہ تعالیٰ رزق اور عمر سے برکت کو لے لیتا ہے، اور یہ بھی گناہ کا وبال ہے۔ یحرمک الخیر، اللہ تعالیٰ بھلائی اور خیر سے تجھے محروم کر دیتا ہے۔ ایک نوجوان گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کو دنیا میں اچھی زوجہ نہیں ملتی، اچھے امکانات نہیں ملتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، یہ ساری چیزیں بھی گناہ کے وبال میں سے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ اچھے مردوں کے لیے اچھی بیویاں
اور خبیث الفطرت افراد کے لیے پھر بیویاں بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہیں، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ تو یہ بھی گناہ کے تاثیر میں سے اور برے نتائج میں سے ہے کہ انسان کو اچھا رفیق سفر جو ہے زندگی میں وہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن بصری کی آخر میں یہ روایت پیش کرتا ہوں، فرمایا ان من نتائج الطاعت بیاض فی الوجہ ضیاء فی الجبین ونور فی القلب ومحبت فی قلوب الناس وسعۃ فی الرزق وقوت فی البدن۔ فرمایا نیکی کے اثرات درج ذیل ہیں، چہرے پہ نور، جبین میں روشنی، اور انسان کے دل میں سکون، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت، اور اس کے رزق میں کشادگی، اور اس کے بدن میں قوت۔ یہ سارے نیکی کے اثرات ہیں۔ پھر اس کے مقابلے میں فرمایا وَإِنَّ مِن نَتَائِجِ الْمَعْصِيَةِ ظَلَامٌ فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةٌ فِي الْقَلْبِ وَبُعْدٌ فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَقِلَّةٌ فِي الرِّزْقِ وَضُعْفٌ فِي الْبَدَنِ۔ فرمایا کہ گناہ کے نتائج یہ ہیں کہ انسان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، اور اس کے دل میں سیاہی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی دوری اور ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے رزق میں کمی آتی چلی جاتی ہے، اور اس کا بدن بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ حصی اور مادی نقصانات ہیں جو انسان کو گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو موت کا وقت آتا ہے تو اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، شدید امتحان کا شکار ہوتا ہے، اس کی زبان بھاری ہو جاتی ہے، یخونہ اللسان فی وقت احوج ما یکون الیہ، کہ اس وقت اس کی زبان بھاری ہو جاتی ہے جب اسے زبان کی مزید ضرورت ہوتی ہے کہ زبان آسانی سے کلمہ پڑھے، وہ شہادت اسے نصیب ہو، تو وہ گناہ کی وجہ سے اس وبال میں مبتلا ہوتا ہے۔ جبکہ جو آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نیکی کے راستے پہ رہتا ہے، اس کی زبان ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، اس کے زبان پہ ذکر جاری ہو جاتا ہے، اور کلمہ طیبہ بھی اس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ وہ وبال ہیں جو ذکر کیے۔ اور اب آخر میں آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے اس بات کو شروع کیا کہ آپ جنت سے نکالے گئے، زمین پہ آ گئے، تو یہ روایت بھی موجود ہے کتب احادیث میں کہ جب حضرت آدم سے یہ فعل سرزد ہو گیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو اس وقت کیونکہ ابھی تک توبہ کا کوئی پراپر طریقہ قرآن میں یا اللہ کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوا تھا، ابتدائے آفرینش تھی، فَظَلَّ آدَمُ وَحَوَّا يَجْرِيَانِ فِي الْجَنَّةِ، تو حضرت آدم اور حوا کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اب ہم نے اس مأزق اور اس تنگ گلی سے نکلنا کیسے، اللہ کی رضا دوبارہ کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو وہ جنت میں دوڑتے پھرتے تھے، سر پٹ دوڑتے تھے، جب انسان کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو ویسے ہی دوڑنے لگتا ہے، تو وہ جنت میں دوڑتے پھرتے تھے، لا یدریان ما یفعلان، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کریں۔ پھر جب وہ جنت سے زمین پہ اتارے گئے تو جب وہ دوڑتے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا افرارا منی یا آدم، اے آدم کیا میری ذات سے بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت آدم عرض کرتے لا یا رب ولیکن حیاء منک، یا اللہ میں تجھ سے کہاں بھاگ سکتا ہوں، میں تو حیا کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں کہ میں کہاں جاؤں، میں کیسے تیرا سامنا کروں۔ تو آپ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، توبہ کی کوشش کرتے تھے، مختلف طریقے اور حربے آزماتے کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کرم فرمایا اور فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا سلیقہ اور طریقہ بھی خود ہی ان کے دل میں اتار دیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَات، حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اور فَتَابَ عَلَيْهِ، اور ان کلمات کی وجہ سے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کلمات تھے جو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے سکھائے؟ تو اللہ نے کرم فرماتے ہوئے وہ کلمات بھی قرآن میں ذکر کر دیے، تاکہ جب ہم توبہ کرنا چاہیں تو ہم بھی انہی کلمات کا سہارا لیں جو ہمارے والد، ہمارے بابا حضرت آدم کو سکھائے گئے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ قرآن پاک میں محفوظ ہیں کہ یہ کلمات حضرت آدم کو سکھائے گئے کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم نے یہ دعا مانگی۔ اور دوسری روایت اس کے ساتھ حدیث پاک کی شامل کر لی جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے تھے ان میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھا،
اور انہوں نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے آنکھ کھولی اور تو نے میرے اندر روح پھونکی تو میری نظر قوائم عرش اور عرش کے پایوں پہ پڑی اور عرش کے اوپر پڑی، تو میں نے ہر جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے جس ہستی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے، اس ہستی کا وسیلہ اگر دوں گا تو مجھے معافی نصیب ہوگی۔ تو یہ دعا بھی مانگی اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا وسیلہ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی توبہ کا طریقہ بھی سکھایا، پھر توبہ کو قبول بھی فرما لیا۔ اور یہ اصل میں ہمارے لیے سبق تھا کہ رہتی دنیا تک جو انسانیت ہے، جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو، کوئی بھول ہو، کوئی چوک ہو، وہ پریشان نہ ہو، وہ توبہ کریں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئیں اور گڑ گڑائیں اور یہ دعائیں مانگیں اور حضور کا وسیلہ پیش کریں، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر رحم فرمائے گا۔ علامہ ابن قیم کے یہ جملے میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت ہیں، جس میں انہوں نے گناہ کا پورا کنسیپٹ اور تصور سمجھا دیا۔ فرماتے ہیں وَفَرْحُكَ بِالذَّنْبِ أَشَدُّ عِندَ اللَّهِ مِنَ الذَّنْبِ، کہ اے بندے تیرا گناہ پر خوشی محسوس کرنا یہ اللہ کے نزدیک گناہ سے بھی زیادہ شدید عمل ہے۔ یعنی ایک تو ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کر کے خوش ہونا، تو تیرا گناہ کر کے خوشی محسوس کرنا یہ گناہ سے زیادہ شدید اور ناراضگی کا باعث ہے۔ وَضِحْكُكَ وَأَنْتَ تَفْعَلُ الذَّنْبَ بِمِلْءِ فِيكَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنَ الذَّنْبِ، اور تیرا گناہ کرتے ہوئے منہ کھول کے مسکرانا یہ اللہ رب العزت کے نزدیک گناہ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ وَحُزْنُكَ عَلَى فَوَاتِ الذَّنْبِ إِذَا فَاتَكَ أَشَدُّ عِندَ اللَّهِ مِنَ الذَّنْبِ، اور تیرا گناہ کے فوت ہو جانے یعنی گناہ کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے اداس ہونا، اگر تو گناہ نہ کر سکے اور تو اداس ہو کہ میں گناہ نہیں کر سکا، یہ بھی گناہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ہے۔ وَحِرْصُكَ أَن تَسْتُرَ نَفْسَكَ وَأَنْتَ تَذْنَبُ وَلَا يَضْطَرِبُ قَلْبُكَ لَحْظَةً أَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيْكَ أَشَدُّ عِندَ اللَّهِ مِنَ الذَّنْبِ، فرماتے ہیں اور تیرا اس بات پہ حریص ہونا کہ تو اپنے آپ کو لوگوں کی آنکھوں سے چھپائے جب کہ تو گناہ کر رہا ہو، اور تجھے اس بات کا خیال اور پریشانی نہ ہو کہ میں جتنا بھی اپنے آپ کو چھپا لوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور تو لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپاتا رہے۔ اشد عند اللہ من الذنب، یہ گناہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ وہ ساری گفتگو ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اس ارتکاب جو ان سے ہوا ایک لغزش کا، اور جو شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے تھا، اور جس نے اصل میں انسانیت کے لیے سبق بننا تھا، پھر کیسے ان کی توبہ قبول ہوئی اور اس سے نتائج معصیت کیا کیا انسان پہ مرتب ہوتے ہیں، یہ وہ چیپٹر ہے جس کو زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے اور دیگر صوفیاء کرام نے بڑی عمدگی سے لکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول اللہ رب العزت نے فرما لی تو پھر ان کو نبوت کے لیے چنا اور ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور مخاطب ہوا، ہم کلام ہوا، اور فرمایا یا آدم احزین علی فوات الجنت والبعد، کہ اے آدم کیا آپ جنت سے نکل جانے اور اس دوری کے اوپر پریشان ہیں؟ یا آدم کنت تدخل علی دخول الملوک علی الملوک، اے آدم پہلے تو میرے پاس ایسے داخل ہوتا تھا جیسے بادشاہوں کے پاس آتے ہیں، والآن تدخل علینا دخول العبید علی الملوک، اب تو ہماری بارگاہ میں ایسے آئے گا جیسے غلام اپنے آقا اور بادشاہ کے پاس آتے ہیں۔ وذالک احب الینا، اور یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے، یہ ہمیں زیادہ پیارا ہے کہ ہمارا بندہ ہمارے پاس یوں عجز و انکسار کے ساتھ آئے جیسے غلام اپنے آقا کے پاس آتا ہے۔ یا آدم اذا عصمتک وعصمت بنیک من المعصیت الا من اجود برحمتی، کتنی خوبصورت بات ہے۔ فرمایا اے آدم اگر میں تجھے بھی گناہ سے محفوظ رکھتا، معصیت سے محفوظ رکھتا، اور تیرے ساری اولاد کو بھی معصیت سے محفوظ رکھتا، تو پھر میں اپنی رحمت کے ساتھ کس کے اوپر سخاوت اور جود فرماتا؟ یعنی اگر کوئی گناہ گار ہی نہ رہتا تو پھر میری رحمت کن کے اوپر برستی؟ تو میری رحمت کا اظہار تو تب ہوگا جب گناہ گار ہوں گے،
اگر گناہ گار ہی نہیں ہوں گے تو میری رحمت کن کے اوپر ظاہر ہوگی؟ وَعَلَىٰ مَنْ أَجُودُ بِعَفْوِي، اور میں اپنی معافی کسے دیتا؟ وَعَلَىٰ مَنْ أَجُودُ بِكَرَمِي، اور میں اپنے کرم کا اظہار کس سے کرتا؟ یا آدم انین المذنبین احب الینا من تسبیح المرائین، اے آدم گناہ گاروں کا رونا اور سسکیاں بھرنا ہمیں ریاکاروں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ یا آدم ذنب تتذلل به الینا احب الینا من طاعت ترائی بها علینا، اے آدم وہ گناہ جس کی وجہ سے بندہ ہماری بارگاہ میں خشوع و خضوع سے روئے اور گڑ گڑائے، وہ ہمیں اس نیکی سے زیادہ پسند ہے جس نیکی میں ریاکاری اور دکھلاوا شامل ہو۔ یا آدم لا تجزع من قولی لک اخرج منہا، اے آدم علیہ السلام میری اس قول سے پریشان نہ ہو کہ میں نے تجھے کہا کہ تو اس جنت سے نکل جا اور زمین پہ اتر جا، فلک خلقتھا، میں نے تو یہ جنت تیرے لیے پیدا کی ہے، ولکن اہبط الی الارض، لیکن زمین پہ جائیے، ابذر بذور المجاہدہ، اور مجاہدے کا بیج بوئیں، کوشش کریں، وَأَصْلِحْ أَرْضِي، اور میری زمین کی اصلاح کا کام کریں، حَتَّى إِذَا اشْتَقْتَ إِلَى الْجَنَّةِ، اور پھر جب تجھے جنت کا شوق پیدا ہو، تَعَالَ أَدْخُلُكَ فِيهَا، پھر آئیں اور میں آپ کو اسی جنت میں داخل کروں گا، پھر آپ اسی جنت میں رہیں گے، لیکن اب آپ کو ایک مقصد کی خاطر زمین پہ اتارا گیا ہے، وہ اصلاح فی الارض ہے، وہ نیابت اللہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی خلافت کو زمین پہ قائم کرنا ہے۔ تو آپ جائیں اور جا کے زمین کی آبادکاری کا انتظام کریں، اور جب آپ کی نسل پھر میرے پاس آنا چاہے، توبہ کرے، نیک کام کرے، تو میں پھر اس کو اسی جنت میں داخل کروں گا جس جنت سے آپ کو نکالا گیا ہے۔ تو یہ وہ پورا کنسیپٹ اور مفہوم ہے جسے قرآن حکیم نے بہت عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی شان بندگی کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور ان کے اس پورے واقعے سے اولاد آدم کو بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور وہ سبق توبہ کا ہے، وہ سبق رجوع الی اللہ کا ہے، وہ سبق انابت الی اللہ کا ہے، وہ سبق اوابین بننے کا ہے، وہ سبق اللہ رب العزت کو پکارتے رہنے کا ہے۔ تو یہ وہ خوبصورت مفہوم ہے جس کو ہم نے یہاں پہ عرض کیا ہے، کہا ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، کہ یہ دعا اگر کوئی صبح پڑھ لے اور شام تک فوت ہو جائے، یا شام کو پڑھ لے اور صبح تک فوت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ دعا بھی ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے، اسے سید الاستغفار کا نام دیا گیا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کو زبانی یاد کریں، اس کا معنی یاد کریں، اور یہ کتب احادیث میں مذکور ہے۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کا نام دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ جو ہمارے لیے سبق بنایا گیا، اس سے سبق سیکھ کر ہمیں بھی اپنی بہتری کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔